آج ہم لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی کا عنوان ہے 3 سچے دوست، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ دوسری صدی ہجری کا ذکر ہے کہ بغداد میں مسعود، ہاشم اور صفوان 3 نیک آدمی رہتے تھے۔ تینوں آپس میں دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ کرنا خدا کا، ایک دفعہ جب عید میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے، مسعود پر بڑا سخت وقت آ پڑا اور اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے، پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا، ہم تو پرانے کپڑوں میں عید گزار لیں گے، مگر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ عید کے دن پھٹے پرانے پہن کر باہر نکلیں گے اور دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھیں گے تو ان کو بہت دکھ ہوگا۔ جیسے بھی ہو سکے کہیں سے کچھ روپوں کا بندوبست کرو تاکہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لیے جائیں۔ مسعود کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے دوست ہاشم سے مدد مانگی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کسی جاننے والے آدمی کے ہاتھ ہاشم کو پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ روپوں کی سخت ضرورت ہے، اگر بھیج سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ ہاشم کو یہ پیغام ملا تو اس نے فوراً ایک بند تھیلی مسعود کو بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ اس تھیلی میں 1000 درہم ہے، اگر تمہاری ضرورت ان سے پوری ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مسعود کو یہ تھیلی ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سمائی، مگر ابھی مسعود تھیلی کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازہ کھولا تو باہر اس کا دوست صفوان کا ملازم کھڑا تھا۔ مسعود نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ ملازم نے کہا، صفوان صاحب کو اس وقت کچھ رقم کی سخت ضرورت ہے، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر کچھ روپے بھیج سکیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ مسعود یہ سنتے ہی بے چین ہو گیا، اس کو اپنی ضرورت بھول گئی اور ہاشم کی بھیجی ہوئی تھیلی بند کی اور وہی تھیلی صفوان کو ملازم کے ہاتھ بھیج دی۔ مسعود کی بیوی نے اس سے تھیلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، صفوان کو ہم سے زیادہ روپوں کی ضرورت تھی، میں نے تھیلی اس کو بھیج دی۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، اس نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دوست کی ضرورت پوری کر دی، ہم کسی نہ کسی طرح عید گزار لیں گے اور بچوں کو بھی بہلا لیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مسعود نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر ہاشم کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی بند تھیلی ہے جو اس نے صفوان کو بھیجی تھی۔ مسعود نے ہاشم سے پوچھا، بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاشم نے کہا، میرے پیارے دوست، بات یہ ہے کہ میں نے تھیلی والی رقم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے صفوان سے منگوائی تھی، جب تمہارا پیغام ملا تو تمہیں بھیج دی۔ ادھر رقم مجھے بھیجنے کے بعد صفوان کے پاس کچھ نہ رہا اور اس نے تم سے کچھ روپے مانگے، تم نے یہی تھیلی اسے بھیج دی۔ وہ حیران ہو کر میرے پاس آیا کہ یہ تھیلی تو میں نے تمہیں بھیجی تھی، مسعود کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے مجھ پر زور دیا کہ یہ تھیلی میں تمہیں دے آؤں تاکہ ہم میں سے ایک کی ضرورت تو پوری ہو جائے۔ مسعود نے کہا، بھائی ہاشم، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم تینوں کو روپوں کی ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ تھیلی کی رقم ہم آپس میں بانٹ لیں، اس طرح تینوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ تینوں دوستوں نے رقم آپس میں برابر تقسیم کر لی۔ اتفاق سے اس واقعے کی خبر ان دوستوں کے پڑوسیوں کو ہو گئی، انہوں نے اور لوگوں کو بتا دیا۔ اس طرح سارے بغداد میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچ گئی۔ اس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ان دوستوں نے دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے خوش ہو کر 7000 اشرفیاں تینوں دوستوں کو بھیجی اور کہلا بھیجا کہ آپس کی ہمدردی کے لیے یہ انعام ہے، 2000 اشرفیاں تم تینوں کے لیے ہیں اور 1000 مسعود کی بیوی کے لیے، جس نے شوہر کے نیک کام میں اس کا ساتھ دیا۔ اچھا بچوں،
اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو نیک اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے.